السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ڈیٹیکٹ مال ایڈجسٹمنٹ کو کس طرح ڈیٹیکٹ کیا جائے، ان کی نشاندہی کی جائے، معلوم کیا جا سکے۔ نمبر سیکنڈ پہ جو ہمارا سب ٹاپک ہے وہ ہے سمپٹمز آف مال ایڈجسٹمنٹ۔ مال ایڈجسٹمنٹ کے سمپٹم کون کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم مال ایڈجسٹمنٹ کے سمپٹم کے بارے میں بات کریں گے کہ کون کون سی وہ سمپٹم ہے جسے ہمیں پتہ چلے کہ مال ایڈجسٹمنٹ اسٹوڈنٹ یا چلڈرن میں موجود ہے کہ نہیں۔ تو ان کی بیسکلی ہم نے ماہرین نے ان کی 3 کیٹیگریاں بنائی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے فزیکل سمپٹمز، سیکنڈ پہ جو ہے وہ بیہیویئر ڈیویشن، اور تھرڈ پہ ہے ایموشنل سمپٹمز۔ یہ 3 قسم کی کیٹیگریاں ہے جو کہ مال ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں نشاندہی کرتے ہیں۔ ان 3 ذرائع سے ہم مال ایڈجسٹمنٹ کو معلوم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو فزیکل سمپٹمز ہے اس میں ٹویٹرنگ ہے، اسٹیمرنگ ہے، اسکریچنگ ہیڈ ہے، فیسل ٹویچنگ ہے، بائٹنگ نیلز ہے، راکنگ فیٹ ہے، ریسٹلیسنس ہے، ڈرمنگ وتھ فنگرز ہے، اینڈ وومیٹنگ ہے۔ یہ وہ سمپٹمز ہے جو کہ ہمیں مال ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جب بندہ بے چین ہو، کوئی طالب علم بے چین ہو، اپنے ناخن کورید رہا ہو، اپنے پاؤں ہلا رہا ہو، اور اس طرح اپنے سر کے بال نوچ رہا ہو، اور اس طرح اپنی انگلیوں سے کھیل رہا ہو، ان کو جو ہے بار بار جو ہے وہ بے چینی کا اظہار کر رہا ہو، اس طرح وہ میٹنگ کر رہا ہو، تو یہ فزیکل سمپٹمز ہے مال ایڈجسٹمنٹ کے۔ سیکنڈ پہ جو ہے بیہیویئر ڈیویشن۔ بیہیویئر ڈیویشن میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایگریشن کا شکار ہو، وہ لائنگ یعنی جھوٹ بول رہا ہو، بلنگ پور اسکول اچیومنٹ، اس کی اسکول اچیومنٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہو، وہ بہتر نہ ہو، ہائپر ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس میں ہو کہ وہ جو ہے جلد ہی بوسٹ ہو رہا ہو، نیگیٹیوزم ہو، اس میں منفیت اس میں موجود ہو، پازیٹیوزم اس میں موجود نہ ہو، تو یہ بیہیویئر ڈیویشن کہلاتی ہے۔ اس طرح تھرڈ پہ جو ہے وہ ایموشنل سمپٹمز ہے۔ آپ کے جذباتی جو سمپٹم ہے، ایکسیسیو وری ہو، زیادہ پریشان رہتا ہو، فیئر ہو، انفرائیورٹی اس میں ہو، احساس کمتری اس میں موجود ہو، ہیٹرڈ ہو، نفرت کرتا ہو، ایکسٹریم ٹیمیڈیٹی ہو اس میں، ٹیمپر ٹینٹرم ہو اس میں، پرسسٹنٹ انزائٹی ہو یعنی مسلسل وہ بے چین رہتا ہو، کنفلکٹ کا شکار ہو، تصادم کا شکار ہو، اور اس طرح وہ ٹینشن جو ہے اس میں موجود ہو، تو اس کی ایموشنل سمپٹمز ہے۔ اب ہم ان کو ڈیٹیکٹ کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس کون سے ٹولز ہونے چاہیے؟ اگرچہ جو مال ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی ڈیٹیکشن کے لیے ایک پروفیشنل سکل کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے سائیکیٹرسٹ اس کو بہتر انداز میں ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ ہم ٹیچر سے، ایک استاد سے وہ توقعات نہیں رکھتے جو کہ ایک سائیکیٹرسٹ کر سکتا ہے۔ بہرحال ٹیچر جو ہے وہ ایک سٹیج پہ، بنیادی جو سٹیج ہے، ابتدائی جو سٹیج ہے، وہاں پہ وہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ کی مال ایڈجسٹمنٹ کو ان مندرجہ ذیل ذرائع سے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے آبزرویشن اینڈ انٹرویو۔ آبزرویشن اور انٹرویو کے ذریعے وہ مال ایڈجسٹمنٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ نمبر سیکنڈ پہ جو ہے یوز آف ٹیسٹ، وہ مختلف قسم کے ٹیسٹ کا استعمال کر سکتا ہے جس کی بنیاد پر وہ مال ایڈجسٹمنٹ کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آبزرویشن اینڈ انٹرویو کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک ٹیچر آبزرو کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کو ایک کلاس روم میں، اس طرح کلاس روم سے باہر بھی، پلے گراؤنڈ میں، لائبریری میں، ڈرامیٹکس ETC یعنی مختلف فنکشن میں وہ اسٹوڈنٹ کی بیہیویئر کو
جو ہے وہ آبزرو کر سکتا ہے۔ اس طرح وہ انٹرویو کر سکتا ہے ان اسٹوڈنٹ کی جہاں پر ان کو شک ہو کہ یہ مال ایڈجسٹمنٹ کے شکار ہے، اور اس انٹرویو اور آبزرویشن کے نتیجے میں وہ جو مال ایڈجسٹمنٹ کے کیسز ہے انڈیویجول کے، ان تک پہنچ سکتا ہے، یعنی ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ سیکنڈ پہ جو ہے وہ مختلف قسم کے ٹیسٹ استعمال کر سکتا ہے۔ بہت سے سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، انوینٹریز ہے، ریٹنگ سکیل ہے، جو کہ سائیکیٹرسٹ نے ڈیولپ کیے ہیں مال ایڈجسٹمنٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تو ٹیچر ان ٹیسٹ کو استعمال کر کے مال ایڈجسٹمنٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہوگرٹے اوسلن ویکمین بیہیویئر ریٹنگ شیڈولز ہے یا اسکیجولز ہے۔ یہ ایک ٹیچر اس کو استعمال کر کے ریٹ کر سکتا ہے، جو بیہیویئر کے ٹریٹس ہے ان کو ریٹ کر سکتا ہے۔ اس طرح سیکنڈ پہ جو ہے وہ بیل ایڈجسٹمنٹ انوینٹری ہے۔ یہ ایک اسٹوڈنٹ بیل ایڈجسٹمنٹ انوینٹری کو جو ہے وہ پاکستانی کنڈیشن میں استعمال کر سکتا ہے۔ یہ انوینٹری میجر کرتا ہے جو انڈیویجول کی ایڈجسٹمنٹ ہے ہماری میجر لائف سچویشن، جس طرح گھر میں فزیکل اور اس طرح ایموشنل اور سوشل سچویشن کو جانچنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تھرڈ پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ چیک لسٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک ٹیچر جو ہے اپنے آبزرویشن کے بنیاد پر اسٹوڈنٹ جو ہمارے کلاس میں ہوتے ہیں اور جو مال ایڈجسٹڈ ہوتے ہیں ان کو وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ یہ چیک لسٹ بہتر انداز میں استعمال کرتا ہے۔ نمبر 4 پہ ٹیسٹ میں جو ہے وہ راجرز ٹیسٹ آف پرسنالٹی ایڈجسٹمنٹ آتا ہے۔ ٹیچر اس کو استعمال کر سکتا ہے ایڈجسٹڈ اور مال ایڈجسٹڈ چلڈرن کو اسکرین کرنے کے لیے۔ نمبر 5 پہ جو ہے وہ ٹیلر اینزائٹی اسکیل جو ہے، ٹیلر اینزائٹی اسکیل اس لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ وہ ان اسٹوڈنٹ کو اسکرین کرے جو کہ ایکسیسو اینزائٹی کے شکار ہے۔